اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا میں بے مثال ذہانت رکھنے والے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو بعض اوقات تو اپنی ذہانت کو اچھے مقاصد میں جبکہ اکثر اوقات انتہائی برے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں، کیونکہ جلد باز انسان میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ شارٹ کٹس کے چکروں میں غلط راستوں کو اپنا لیتا ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو شیطانی راہ میں صرف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی کچھ حریص انسانوں کے کارناموں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت کا غلط استعمال کرتے ہوئے شارٹ کٹس کے چکروں میں لوگوں کا بڑے پیمانے پر نقصان کیا۔ تو دوستو، نمبر 1 پر ہے دی ڈنبار آرمورڈ ڈکیٹی۔ تو دوستو، یاد رہے کہ ڈنبار امریکہ میں پیسوں کی لین دین اور ٹرانسفر کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی ہے، جس کے ذریعے امریکہ نے جنگی لحاظ سے کافی فوائد حاصل کیے اور اس طرح یہ سروس کافی عرصے سے حفاظتی اقدامات کے تحت چلتی رہی، لیکن اس کی حفاظت کو زیادہ دن تک قائم نہ رکھا جا سکا اور 1997 میں بدقسمتی سے انہوں نے ایک ایسے انسان کو سیکیورٹی انسپیکٹر بنا دیا جسے دولت جمع کرنے کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا۔ ناظرین، ایلن پیس نامی نیا سیکیورٹی انسپیکٹر شروع میں تو چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کرتا رہا اور اس قدر مہارت سے یہ کام کرتا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیتا تھا، لیکن ایلن کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب اس نے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس ڈنبار گاڑی میں ڈکیتی کی اور تقریباً $18 ملین لے کر راہ فرار اختیار کی۔ سامعین گرامی، اس قدر بڑے نقصان پر جب تحقیقات شروع کی گئیں تو بعد ازاں معلوم ہوا کہ ایلن نامی سیکیورٹی اہلکار نے سیکیورٹی کیمروں میں خرابی پیدا کرنے کے بعد 2 سیکیورٹی گارڈز کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ کر لیا تھا اور یوں وہ بڑی مقدار میں رقم اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر 2، دی سونالی بینک رابری۔ دوستو، یہ ڈکیتی بنگلہ دیش کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی شمار کی جاتی ہے، جو کہ 26 جنوری سن 2014 کو بنگلہ دیش کے علاقے کشور گنج میں سونالی بینک کی برانچ میں وقوع پذیر ہوئی۔ یہ ڈکیتی 169 ملین بنگلہ دیش کی کرنسی پر مشتمل تھی، جسے فلموں ڈراموں کی طرز کی ڈکیتی قرار دیا گیا، کیونکہ اس واردات کے لیے ڈکیتوں نے بینک کے قریب ایک گھر کرائے پر لیا اور وہاں سے بینک تک زیر زمین سرنگ کھودنے لگے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد جب وہ بینک کے خزانوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد سب سے پہلے ان کا مشین کیمرے کی آنکھ سے محفوظ رہنا تھا، لہٰذا سیکیورٹی کیمروں کو کسی طرح ناکارہ بنا دینے کے بعد جب وہ رقوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسی راستے سے واپس ہو لیے جس راستے سے آئے تھے۔ لہٰذا کیمروں کے بند ہوتے ہی جب عملہ اس کمرے تک پہنچا تو چور صفایا کر کے جا چکے تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح چور اپنا سراغ چھوڑ گئے اور یوں ان چوروں کی کامیابی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، لہٰذا جلد ہی ان کو گرفتار کر کے رقم واپس لے لی گئی۔ نمبر 3، دی رابری ان دی برٹش بینک آف مڈل ایسٹ۔ خواتین و حضرات، یہ ڈکیتی کی واردات ان دنوں کی بات ہے جب ابھی جگہ جگہ کیمرے نصب ہونا معمول نہ تھا، لہٰذا جنوری 1976 کو بیروت میں واقع برٹش بینک میں پیش آنے والے اس واقعے نے بینک کو 20 سے 50 ملین ڈالرز کا نقصان کروایا، جس کا موازنہ موجودہ کرنسی سے کیا جائے تو 3 گنا زیادہ بنتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ڈکیتی میں سونے کے بسکٹس، بین الاقوامی کرنسی اور دیگر زیورات چرائے گئے۔ اس ڈکیتی کے مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وارداتیوں نے پہلے تو بینک کے ساتھ واقع چرچ کی دیوار کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا ڈالا اور پھر وہاں سے بینک کے تہہ خانوں تک رسائی حاصل کی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ماہر لاک میکر بھی لے آئے جس نے بینک کی تجوری کا لاک کھول ڈالا۔ ڈاکو 44 ملین کے لگ بھگ کیش اور اس کے علاوہ کئی ملینز کا سونا اور دوسری جیولری لے اڑے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ کیسی کامیاب واردات تھی جس کا کوئی مجرم آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ نمبر 4 ہے دی بیسنو سینٹرل برگلی۔ ناظرین، یہ ڈکیتی نہ تو کسی ملک اور نہ ہی کسی خاص علاقے کی تاریخی ڈکیتی تھی، بلکہ یہ پوری دنیا کی عظیم ترین بینک ڈکیتی تھی جس پر چوروں نے لگ بھگ 3 ماہ کے منصوبے کے بعد عمل کیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ جی ہاں سامعین، یہ واقعہ سن 2005 کا جو کہ برازیل کے ایک شہر میں وقوع پذیر ہوا، جب 25 افراد پر مشتمل ایک گروہ نے جعلی لینڈسکیپ بزنس شروع کیا اور کم عرصے میں اسے کامیابیوں کی بلندیوں تک لے آئے اور ساتھ ہی اپنے اصل ہدف پر بھی کام جاری رکھا۔ ان ڈکیٹوں نے بینک کے والٹ تک پہنچنے کے لیے 256 فٹ لمبی سرنگ کھود ڈالی اور مسلسل 3 ماہ تک اس مشن میں لگے رہے۔
پھر 3 ماہ بعد انہوں نے بینک سے $60 ملین کی ایک خطیر رقم پر اپنے ہاتھ صاف کیے اور غائب ہو گئے۔ لیکن پولیس اہلکاروں نے بھی دن رات ایک کر کے اس واردات پر تفتیش جاری رکھی، جس کے نتیجے میں $20 ملین کی رقم ہاتھ آنے کے ساتھ ساتھ 8 افراد بھی گرفتار ہو گئے۔ البتہ باقی افراد آج تک لاپتہ ہیں، جبکہ اس ڈکیتی کو دنیا کی بہترین پلاننگ والی ڈکیتی تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، دی نائٹس برج سیکیورٹی ڈپازٹ رابری۔ دوستو، یہ ڈکیتی ول روکسی نامی ایک مجرم نے کی جو کہ اٹلی میں 50 سے زائد ڈکیتیوں میں ملوث اور اشتہاری مجرم تھا۔ لیکن اس جرم میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب 1981 میں اس نے لندن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر بینک کی واردات کی۔ اس واردات کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ویلورو نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور بینک میں داخل ہو کر بینک کے عملے کو ایک سیکیورٹی والیٹ کھلوانے کو کہا۔ والیٹ کھل جانے کے بعد جب اسے اس کے اپنے والیٹ سے متعارف کروانے کے لیے لے جایا گیا تو اس نے اور اس کے ساتھی نے فوراً اسلحہ نکال کر عملے پر قابو پا لیا۔ اب سیکیورٹی گارڈز کو قابو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مزید ساتھیوں کو اندر بلا کر $57 ملین کے سیکیورٹی ڈپازٹ باکس توڑ ڈالے اور تمام رقم اپنے قبضے میں لے کر بینک سے نکل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرار ہونے کے بعد ویلورو جنوبی امریکہ میں چلا گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد جب وہ کسی مقصد کے لیے اپنے گھر انگلینڈ لوٹ رہا تھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 6 پر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دی بینک آف پینسلوینیا کی رابری کے بارے میں۔ ناظرین، یہ امریکہ کے کسی بینک میں ہونے والی سب سے پہلی ڈکیتی تھی، جس کی واردات 1 ستمبر 1978 کو بینک آف پینسلوینیا میں صبح کے اوقات میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ڈکیتی میں بینک سے تقریباً $1,62,821 امریکی چرائے گئے، جو کہ آج کے مقابلے میں اتنی بڑی رقم تو نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ امریکہ کی پہلی ڈکیتی تھی جس کی وجہ سے آج تک اس ڈکیتی کو نہیں بھلایا جا سکا۔ نمبر 7، سوسائٹی جنرل بینک رابری۔ خواتین و حضرات، سن 1976 کا ہی ایک اور ڈکیتی کا واقعہ بھی مشہور ہے جو سوسائٹی جنرل نامی بینک میں اس وقت پیش آیا جب اسے 2 دن کی چھٹی کے بعد دوبارہ کھولا گیا۔ بینک کے کھولنے کے بعد جیسے ہی عملہ اندر داخل ہوا تو انہیں لگ بھگ 400 کے قریب لاکر ٹوٹے ہوئے نظر آئے۔ جب ان لاکرز میں جو کہ رقم موجود تھی اس کا اندازہ لگایا گیا تو تقریباً $60 ملین کا حساب بنا۔ لیکن چونکہ ہر چور اپنا کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا پولیس بھی اس نشان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور کافی دنوں کی محنت کے بعد بالآخر وہ اس گینگ کے ایک رکن کی ایکس گرل فرینڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی بدولت گینگ کا ایک مجرم پکڑا گیا جس نے 3rd ڈگری کے ٹارچر کے بعد بولنا شروع کیا اور تمام راز اگل دیے، اور یوں اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ البرٹ بھی پکڑا گیا۔ دوستو، اس ماسٹر مائنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی پہلی چوری اپنی ایک گرل فرینڈ کو متاثر کرنے کے لیے کی تھی، لیکن اس جرم کی پاداش میں جلد ہی اسے جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ تاہم جیل سے رہائی کے بعد وہ عام زندگی تو جینے لگا، لیکن اس کے دل میں کچھ بڑا اور انوکھا کرنے کی خواہش تھی تاکہ وہ بھی شاہانہ زندگی بسر کر سکے۔ لہٰذا یہی سوچ کر اس نے فرانس کے نامی گرامی بینک کو نشانہ بنانے کی ٹھان لی۔ اس بینک کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے ٹھگ بھی اس سے دور رہتے تھے۔ چونکہ اس بینک کی ہر چیز انڈر گراؤنڈ تھی، لہٰذا اس نے سیوریج کے راستے کا انتخاب کیا اور وہیں سے بینک کے والیٹ روم تک رسائی حاصل کی۔ لیکن چونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی سینسر یا الارم نہ بج جائے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے تو اس بینک میں اپنا والیٹ کھلوایا اور پھر اس والیٹ میں آدھی رات کا الارم لگا کر ایک آلہ رکھ دیا، اور اس کے بعد جب اس نے دوسرے دن پتہ لگایا کہ اس کے لگائے گئے اس الارم سے بینک کا عملہ خبردار ہوا یا نہیں، تو معلوم ہوا کہ بینک کے کسی فرد کو اس الارم کے بجنے کا علم تک نہ تھا۔ اب البرٹ سمجھ چکا تھا کہ بینک والوں کو والیٹ روم کے انڈر گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے یقین ہے کہ کوئی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا وہاں کوئی الارم سسٹم موجود ہی نہیں تھا۔ ان تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد البرٹ نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی اور چھٹی کے دن بینک کی تمام رقم پر اپنے ہاتھ صاف کیے اور ایک بڑی رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی تاریخ میں ہونے والی بینک ڈکیتیوں سے متعلق ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔